بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار صوم یعنی تیسرے معیار پر گفتگو جاری ہے، اور تیسرے معیار پر جو گفتگو جاری ہے اس کی آج 7ویں قسط ہے۔ اور اس خطاب کے سلسلے میں اور اس معیار کی تشریح کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو متقدمین علماء میں سے ہیں، ان کی تصنیف ذم الہوی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا امداد اللہ انور صاحب نے عشق مجازی کی تباہ کاریوں کے نام سے۔ اسی طریقے سے ہم نے استفادہ کیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصغیر، امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجمع الزوائد، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جامع البیان سے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار صوم کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک قاری خوش الحان پڑھے یا بلا مضامیر بڈھا یا جوان حمد و نعت میں اشعار پڑھے اور اس سے وجد و تواجد یا دل کو راحت نہ ہو، اور عورت
یا امرد یعنی نوجوان بیریش لڑکا اس کے اشعار پڑھنے یا مزامیر یعنی موسیقی کے آواز کے ساتھ کسی کو حال طاری ہو تو جان لو کہ یہ حال نہیں بلکہ وبال ہے۔ گر ترا آید خلاف شرع حال داں کے ای ظلمیست گمراہی وبال۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ جو سلسلہ اس کی تشریح کے سلسلے میں جاری ہے، اس پر ہم حیا کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حیا کی مختلف اقسام ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف مواقع ہیں، اور ان سب کی تشریح ہم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے حیا انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، وہ تدابیر کیا ہیں، اور وہ کیا اعمال ہیں جن کی احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر حیا میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ بے حیائی میں بہت آگے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، نگاہ کی جو حفاظت ہے، یعنی بد نظری سے بچنا، یہی مقصد ہے نگاہ کی حفاظت کا۔ تو غیر شرعی طور پر نگاہ کا استعمال نہ کرنا اور نگاہ کی حفاظت کرنا، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ واجب ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اگر نگاہوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا تو یاد رکھیے، تو ایک وقت قلب ایسا ہو جاتا ہے کہ قلب کے اوپر سیاہی طاری ہو جایا کرتی ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذم الہوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو توفیق عطا فرمائے، یہ بات یاد رکھو کہ نگاہ دل کو خبر دینے کی جاسوس ہے، جو دل کی طرف دیکھی ہوئی خبریں نقل کرتی رہتی ہے اور ان کی صورتیں اس میں نقش کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے انسانی فکر آخرت کے مفید مشوروں سے ہٹ کر بیکار بلکہ نقصان دہ کاموں میں مصروف کر دیتی ہے، کیونکہ نگاہ کی آزادی دل میں فتنوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے آپ کو ان کاموں میں جو فتنے اور گناہ کا سبب بنے، ان سے نگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ تو اگر تم شریعت کے احکام کے مطابق نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو یہ تم کو ایسی تکالیف میں مبتلا کرے گی جن کا عذاب تم سہتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مومن مردوں کو حکم دے دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، یعنی گناہ کی جگہوں میں ان کی حفاظت کریں۔ اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد نظری کے نتیجے سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور آگے ارشاد فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، یعنی مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں یہ تفصیل علماء نے بیان کی ہے کہ اگر نگاہ اچانک پڑ جائے بے خیالی میں اور بے دھیانی میں تو اس پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جیسے ہی غیر محرم پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ اس طرف سے پھیر لینا چاہیے، لیکن نگاہ واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا یا پہلی ہی مرتبہ میں نگاہ جب پڑے تو نگاہ کو جما لینا، وہ بھی نگاہ ثانی کے ہی حکم ہے اور وہ بھی حرام ہے، جس طریقے سے کہ نگاہ ثانی حرام ہے۔ نگاہ اول وہ کہلائے گی جو کہ بے خیالی میں اچانک نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے، اگر بالارادہ نگاہ ڈالتا ہے نگاہ اول تو وہ بھی حرام ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اصرف بصرک، یعنی اپنی نگاہ ہٹا لو۔ ایک دوسری حدیث میں جو کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی حفاظت سے ایمان والے کو جنت ملے گی، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اکفلوا بست اکفل لکم بالجنہ اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا اؤتمن فلا یخن واذا وعد فلا یخلف وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ دوسرے یہ کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ اور چوتھے یہ کہ اپنی نگاہوں کی ممنوعات سے حفاظت کرے۔ اور پانچواں یہ کہ اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ اور چھٹا یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی علماء فرماتے ہیں، اور اس کی تشریح اور تفصیل میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر جذبہ حسن کی نمائش کا ہونا
یہ گناہ عظیم ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی فتنہ نظر کا ایک شاخسانہ وہ بھی ہے جو عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ اس کا حسن دیکھا جائے۔ یہ خواہش ہمیشہ جلی اور نمایاں ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل کے پردوں میں کہیں نہ کہیں نمائش حسن کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہی لباس کی زینت میں، بالوں کی آرائش میں، باریک اور شوخ کپڑوں کے انتخاب میں، اور ایسے خفیف جزیات تک میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کے لیے ایک جامع اصطلاح تبرج جاہلیہ استعمال کی ہے۔ ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقصد شوہر کے سوا دوسروں کے لیے لذت نظر بننا ہو، تبرج جاہلیت کی تعریف میں آ جاتی ہے۔ اگر برقع بھی اس غرض کے لیے خوبصورت اور خوش رنگ انتخاب کیا جائے کہ نگاہیں اس سے لذت یاب ہوں، تو یہ بھی تبرج جاہلیت میں آتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اس کو خود ہی اپنے دل کا حساب لینا چاہیے کہ اس میں کہیں یہ ناپاک جذبہ تو چھپا ہوا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اس حکم خداوندی کی مخاطب ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب کی یہ 33ویں آیت ہے۔ جو آرائش ہر بری نیت سے پاک ہو وہ اسلام کی آرائش ہے، اور جس میں ذرہ برابر بھی بری نیت شامل ہو وہ جاہلیت کی آرائش ہے۔ یہ بات کی تفصیل میں تھوڑا سا یہ بات عرض کر دی جائے کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتیں اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ بیہودہ لباس بھی پہنا کرتی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لباس ہوتا تھا وہ بھی زیبائش والا ہوتا تھا، جس سے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر متاثر ہو اور اس کے حسن کی طرف مائل ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسلام نے اس کو تبرج کے نام سے موسوم کیا، اور چونکہ یہ جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا، اس لیے اس کا نام تبرج جاہلیت کہا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں حسن اور نمائش کے اظہار کی ممانعت ہے، وہیں آنکھ کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور آنکھ کی حفاظت نہ ہوگی تو وہ آنکھ کا زنا کہلائے گا۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا نامحرموں کو دیکھنا ہے۔ حضرت حسان ابن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عید کے روز باہر چلے گئے۔ جب گھر واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا، آج آپ نے کتنی حسین عورتیں دیکھیں؟ جب
اس نے بار بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو تباہ ہو جائے، میں جب سے تیرے پاس سے گیا ہوں تیرے پاس لوٹنے تک اپنے انگوٹھے کو ہی دیکھتا رہا، نظر کی حفاظت کرتے ہوئے، تاکہ نظر فضول اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمان خداوندی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ خیانتی آنکھوں کو جانتا ہے، یعنی بد نظری کرنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ مذکورہ ارشاد کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے، یہ شخص ان لوگوں کو یہ دکھلا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب وہ ان کو اپنی طرف سے غافل پاتا ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اور اگر ان کے تاڑ جانے کا خوف کرتا ہے تو اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل کو جانتی ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھنے کی چاہت میں مصروف ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بد نگاہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنکھوں کی خیانت ہے، اور اس سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہر مومن کا فرض ہے۔ حضرت ابو عصمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے سامنے ایک خوبصورت جوان بھی تھا، آپ اس کو کچھ لکھوا رہے تھے، اور ایک حسن جمال کی ملکہ سامنے سے گزری، اور وہ جوان نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تاڑ گئے اور اس کی گردن پھیر کر یہ شعر آپ نے ارشاد فرمایا، دع المصوغات من ماء وطین واشغل ہواک بحور عین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پانی اور مٹی سے بنی عورتوں کو چھوڑ اور اپنے عشق اور خواہش کو اس حور کا متوالا بنا جو کنواری بھی ہے اور موٹی آنکھوں والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عقل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل سب سے خوبصورت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے فرمایا پیچھے ہٹ جا، تو وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر فرمایا آگے ہو جا تو آگے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے غلبے کی قسم، میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں پیدا کی، تیری وجہ سے عطا کروں گا، تیری وجہ سے پکڑ کروں گا، اور تیری وجہ سے عذاب دوں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس روایت کے سلسلے میں بعض علماء نے ہیثم بن عدی الطائی اس کی سند میں شامل ہیں، اس لیے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے
کہ دل کیسے زنگ آلود ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ یہ سورہ مطففین کی آیت ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یعنی دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور گناہ سے باز آ گیا اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اور گناہ کیا تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کی بیماری تکالیف کی وجہ سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے۔ تو جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل نہیں لگتا۔ تو یاد رکھو کہ اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرو اور تنہائی میں غور و فکر کرو کہ تم کس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو یا کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔ اگر گناہ کرتے چلے جا رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر کی جو حلاوت ہے اور اس کا جو نور ہے اور اس کی برکتیں ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، عبادت و ریاضت میں، ذکر و اذکار میں دل نہ لگنا یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوا کرتا ہے، بلکہ اس قول کے مطابق حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق تو عبادت میں لذت کا نہ ہونا یہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتبع النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ یہ حدیث حسن ہے، اس کا ترجمہ ہے نامحرم پر اچانک نظر پڑ جانے کے بعد اس کو دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی نظر اچانک پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری بار جان بوجھ کر دیکھنا معاف نہیں بلکہ حرام ہے۔ بے عقل کے لیے تو موت ہی بہتر ہے۔ اس کے متعلق امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا
کہ انسان کو سب سے بہتر کون سی نعمت عطا فرمائی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فطرتی عقل۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا حسن ادب۔ عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کوئی نیک دوست ہو جس سے یہ مشورہ حاصل کرتا رہے۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا طویل اور لمبی خاموشی اختیار کر لے۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس وقت اس کو موت آ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ مکارم اخلاق کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ بن اسحاق قاضی کی عدالت میں ایک برقع پوش خاتون نے اپنے شوہر پر 500 اشرفی مہر کا دعویٰ کیا۔ شوہر مہر کی اس مقدار کا منکر تھا، یعنی وہ انکار کر رہا تھا کہ مہر کی یہ مقدار نہیں ہے۔ عورت کے وکیل نے دعوے کے ثبوت پر 2 گواہ پیش کیے۔ دونوں گواہوں میں سے ایک نے مطالبہ کیا کہ میں عورت کا چہرہ دیکھ کر گواہی دوں گا۔ چنانچہ گواہ چہرہ دیکھنے کے لیے اور عورت چہرہ دکھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کی غیرت کو جوش آ گیا اور اس نے کہا کہ آخر کس وجہ سے میری بیوی پر اجنبی مرد کی نظر ڈلوائی جا رہی ہے؟ میں قاضی کے سامنے خود ہی گواہی دیتا ہوں کہ میرے ذمے میری بیوی کے مہر کے 500 دینار خالص سونے کے واجب ہیں، مگر میری بیوی اپنا چہرہ ہرگز کسی کو نہ دکھائے۔ شوہر کی اس غیرت و حمیت کا عورت پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت وہ سارا مہر معاف کر دیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس واقعے کو مکارم اخلاق کے یادگار واقعات میں درج کر دیا جائے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اس عظیم واقعے سے یہ عبرت ملتی ہے کہ غیرت انسانی کس قدر اور کتنے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتی ہے، اور غیرت انسانی مکارم اخلاق میں شامل ہے، یعنی اعلیٰ ترین اخلاق میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو قیامت تک مکارم اخلاق سے متصف فرما دیں۔ وہ اخلاق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا خاصہ تھے، اور وہ مکارم اخلاق جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور متقی بندوں کا ایک معراج تھی، ایک معراج تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ پر رحم اور کرم فرما کر
مکارم اخلاق سے متصف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔